بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بڑا اہم سوال اس لیے کہ آج ہماری بڑی مصیبت ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے غیروں کے بہت سے تہواروں کو کوئی ایسا اپنا لیا جیسے یہ دین کا حصہ ہوں، یعنی ہمیں نمازیں یاد نہیں ہیں، ہمیں اپنے دن، اپنے ایام، اپنی اہمیت کے حامل جو باتیں ہیں، شاعر اللہ جنہیں ہم کہیں گے، وہ ہمیں یاد نہیں ہیں، لیکن ہمیں کیا یاد ہے جی؟ سالگرہ منانا ہے، ہیپی برتھ ڈے کہنا ہے، گویا یہ کوئی قیامت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں پتہ نہیں 600-700 آیات معاذ اللہ نازل کی ہیں کہ سالگرہ مناؤ۔ ایسا لگتا ہے کہ حدیث کا کوئی ذخیرہ ہے جس میں معاذ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جی یہ پیدائش کا دن مناؤ۔ عجیب پاگل پن ہے۔ ایک تو یہ کہ کہیں حکم نہیں، ایک بات ہو گئی، دوسری بات ہے کہ یہ تو ساری تھیم ہی الٹی ہے بھائی۔ اسلام تو اس تھیم کے اگینسٹ ہے، یعنی آپ کی زندگی کا 1 سال گزر گیا، یہ تو اپنی دنوبینی کا، اپنے اندر جھانکنے کا، احساس کرنے کا وقت ہے۔ 1 سال اور زندگی کا گزار کے بیٹھا ہوں، قبر کے قریب چلا گیا، موت کا وقت اور قریب آ گیا، اللہ کو راضی نہیں کر سکا، جنت کے قریب نہیں جا سکا، اپنے فرائض پورے نہیں کر سکا، نمازیں پوری نہیں ہیں، ذکر و اذکار کے معمولات پورے نہیں ہیں، اللہ تو دور ہی دور ہوتا چلا جا رہا ہے، جنت دور ہی دور ہوتے چلا، روؤں بیٹھ کے، تڑپوں بیٹھ کے، اور یہاں پر خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے۔ پاگل پن ہے بھائی، یہ غیروں کا رواج ہے، یہ غیروں کی رسمیں ہیں، یہ دنوں کا منانا، یہ دن منانا کہاں سے درمیان میں آ گیا؟ ہاں دن منانے کا حکم ہے، عید کا دن کیسے منانا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، 2 عیدین ہیں نا، کیا کرنا ہے ان میں؟ شور مچانا ہے، ڈھول بجانے، اچھل کود کرنا ہے؟ نہیں بھائی، وضو کرنا ہے، جا کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ ہے منانے کا کنسیپٹ جو ہمارے یہاں۔ رمضان منانا ہے کیسے؟ روزے رکھنے ہیں نا۔ تو منانے کا اگر کوئی کہیں اپلیکیشن ہے ہمارے یہاں تو وہ تو روزہ اور نماز ہے بھائی، اللہ کا ذکر ہے بھائی۔ تو یہ سب اچھل کود، یہ شور شرابہ جو شیطان کے راہیں کھولتا ہے، بے حیائی کے دروازے کھولتا ہے، یہ سارا غیروں کا وتیرہ ہے جن کو ہم نے اپنا لیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنوں کو منانے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، نہ جانے کس کس کی سالگرہیں منائی جا رہی ہیں، نہ جانے کس کس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ اسراف اور تبذیر، یعنی اسراف کیا ہے؟ جہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اللہ کو سخت ناپسند۔ تبذیر کیا ہے؟ جہاں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں خرچ کرنا، تو یہ سب تو تبذیر میں آتا ہے۔ شیطان، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے اس شخص کو جو تبذیر کرے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر خرچ کرے۔ ہم کس جگہ جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ اب سوال یہ تھا کہ بچوں کو کیسے بچائیں، تو بھائی گھر میں ظاہر ہے ان طرح کی چیزوں کو ہم بالکل نہ ہونے دیں، کوئی انٹر ہونے کی اجازت نہ دیں کہ جی فلاں کا دن، فلاں کا دن، فلاں کا یہ، فلاں کا وہ، فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے، یہ پتہ نہیں کہاں سے تماشے آ گئے ہمارے دین کے اندر۔ ایسا کوئی کہیں گنجائش نہیں ہے، کوئی اس کی لاجک نہیں بنتی، بلکہ یہ تو الٹا ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے والی شے۔ بات کو سمجھیں، ہمارا دین بڑا بیلنس دین ہے، اس کے اندر یہ منانے والا جو کنسیپٹ ہے نا، دیکھیے اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں آتا ہے پیسہ، اس میں آتی ہے دولت کا خرچ کرنا، اس میں آتا ہے ایک دوسرے کے اندر نمود و نمائش کا معاملہ کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو ایک تصور دے رہا ہوں کہ جی فلاں کی سالگرہ ہے، انشاءاللہ اس دن قرآن خوانی ہوگی، اس دن جو ہے وہ سیپریٹ ہو کر سب بیٹھیں گے، عورت اور مرد، اور اس دن کچھ اچھی اچھی باتیں سنیں گے، اور اس دن جو ہے نا وہ ذکر و اذکار کریں گے۔ مطلب کیا میچ کر رہی ہے یہ بات؟ میچ کر رہی ہے؟ پاگل ہو گئے ہو بھائی، یہ کون سی سالگرہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ محفل ہوگی جس میں ذکر و اذکار؟ پاگل پن کی بات ہے، تو سننے میں ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سالگرہ کا تو مطلب یہی ہے کہ عورت اور مرد ایک ساتھ کھڑے ہوں، سالگرہ کا تو مطلب یہ ہے کہ کیک کاٹتے وقت شور مچا جائے، ہا ہو کی جائے، تالیاں پیٹی جائیں، گانے گائے جائیں، اس کا تو مطلب ہی یہی ہے نا۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب یہ ہوگا تو اس پہ پرانے کپڑے پہن کر تو کوئی نہیں آئے گا، اس میں تو بھائی اچھے نئے کپڑے بنانے پڑیں گے۔ اور لاجیکل بات ہے، اگر میں کسی بچے کی سالگرہ میں جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گا، مجھے تحفہ لے کر جانا ہے، چاہے میری استطاعت ہے یا نہیں ہے، خاندانی مسئلے ہیں، برادریوں کے مسئلے ہیں، نہ جانے کون کون سے مسئلے ہیں۔ وہ خرچ کرنے والا بھی لاکھوں خرچ کر رہا ہے، جو اس میں شریک ہو رہے ہیں وہ بھی لاکھوں کے لے کر اور ہزاروں کے لے کر جا رہے ہیں، تو یہ تو بوجھ ہی بوجھ ہے، یہ تو تماشا ہے، یہ تو انسانوں کو انسانوں سے دور کر دینے والے معاملات ہیں۔ تو گزارش بس یہی ہوگی کہ بھائی اپنے گھر میں ایک ماحول ہم ڈیولپ کریں جس میں ہم صرف ان چیزوں کو اہمیت دیں جن چیزوں کو قرآن و سنت میں اہمیت ملی ہے۔ میرے گھر میں ایک ماحول ڈیولپ ہو گیا ہے، وہاں پر ایک چیز چل رہی ہے، میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں، تو ایک دم نہیں ہوگا، ذہن سازی کرنی پڑے گی، تدریج کے ساتھ کرنی پڑے گی، سمجھانا مطلب جس کو لے کے جانا پڑے گا۔ اب اگر گھر میں یہ ترتیب بنی ہوئی ہے، بچوں نے دیکھا ہوا ہے، تو بھائی ان کو کسی اور دن میں کیک وغیرہ گھر پہ لے آئیں، ٹھیک ہے، وہ گھر والے بیٹھ کر کھا لیں بغیر شور شرابہ کیے، تاکہ کسی درجے میں وہ کیک کھانے والی جو ایک خواہش ہے وہ پوری ہو گئی۔ پھر ذہن سازی کی جائے کہ دیکھو بیٹا یہ کسی فلاں دن کے ساتھ ہم نہیں کریں گے، اس کو ہم ہمیشہ جب بھی چاہیں گے اب کر لیں گے۔ اسی طرح خاندان میں، رشتہ داروں میں ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو اس طرح کی کسی دعوت میں کہ جب یہ غیر اسلامی رسومات ہوتی ہیں اور ہم جب بلائے جاتے ہیں تو پیار محبت سے پہلے سے جا کر ان کو سمجھایا جائے، ان سے محبت کا اظہار کیا جائے، ان کے جو مسائل ہیں ان میں ان کا ساتھ دے کر، ان کا جو بھی اپنے حصے کا کام ہے کر کے، اور مزید یہ کہ ان کو سمجھایا جائے، دیکھو بھائی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، کہ ہماری معذرت قبول کرو۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے
کہ بھئی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ایک چیز ہے، باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس جگہ پر ہمیں آپ رعایت دے دیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو ہمارے بچے جب وہاں نہیں جائیں گے تو ان کے ذہن میں وہ پریشر نہیں آئے گا کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ یہ دعوت کا عمل بھی ہوگا، انشاءاللہ ان کے سامنے ہی بات جائے گی، لیکن یہ ہوگی اس طرح سے کہ ان کے پاس جائیں ضرور، یہ نہیں کہ پہلے ہی میں تو رشتہ داری ختم کرنے کے موڈ میں تھا، وہاں سے دعوت آئی، میں نے کہا دفع کرو، اپنی جان بھی چھڑ گئی اور دین پر عمل بھی ہو گیا۔ یہ اسٹریٹجی نہیں ہونی چاہیے، تدریج کے ساتھ ہو اور ذہن سازی ہو، وقت پر فیصلے ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر یہ بات صحیح بنے گی۔